تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو مرشد سائیں سرکار کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کو مرشد سائیں سرکار کے سلسلہ سبز پوش بخاری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ تعلیمات اہل بیت اور فیضان اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ جس کی ابتدا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، 906 سالہ پر محیط ہے۔ یہ سلسلہ آپ کو فیضان اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سلسلہ آپ کو بتاتا ہے کہ ستاروں کی چال کیا ہے اور ستاروں کا حال کیا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ یہ جیسے ایک بار کوڈ ریڈر ہوتا ہے، وہ بار کوڈ کو پڑھ سکتا ہے، اسی طرح جو چائنیز لینگویج سمجھتے ہیں وہ چائنیز لینگویج پڑھ لیتے ہیں، جو انگلش لینگویج سمجھتے ہیں یا ڈچ لینگویج سمجھتے ہیں یا فرینچ سمجھتے ہیں وہ فرینچ لینگویج پڑھ سکتے ہیں، جبکہ عام انسان ان لینگویجز کو نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارا علم تجربہ نہیں بلکہ وراثت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جس کی ابتدا امام علی علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کے بعد ان کے سلسلہ میں سے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ان کے صاحبزادے سید جعفر ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، اور وہاں سے ہوتے ہوئے 36ویں پشت پر مرشد سائیں سرکار تک پہنچی اور آگے جاری و ساری ہے۔ اس سلسلہ کا مقصد آپ کو روحانی تعلیمات اور اسٹرالوجیکل تعلیمات کے ذریعے اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اصلاح کرنا ہے اور آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے۔ جبکہ ہم بات کریں گے کہ دعا سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، ہمارا مقصد شرک و بدعت پھیلانا نہیں بلکہ تعلیمات اہل بیت کے ذریعے آپ کی اصلاح کرنا اور وظائف کے ذریعے آپ کی پریشانیوں اور مسائل کا حل کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبز پوش بخاری سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور اس ویڈیو میں جو آپ کو وظائف دیا جائے گا اس وظائف پر عمل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں، آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں قرض نے انسان کی نیند، سکون، عزت اور عبادت سب کچھ چھین لیا ہے۔ لوگ محنت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی قرض اترتا نظر نہیں آتا۔ مہنگائی اتنی ہے، وسائل کم ہیں، برکت نہیں رہی۔ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ برکت ختم ہو گئی ہے، نہ دنوں میں برکت ہے، وقت میں برکت ہے، نہ عمر میں برکت ہے، نہ ہماری صحت میں برکت ہے، نہ ہماری زندگی میں برکت ہے۔ جس کو دیکھیں وہ یہی کہتا ہے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا، زندگی گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اسی طرح تو ہماری کمائی میں بھی برکت نہیں رہی۔ کیا ہے، ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے، تو جتنی بھی محنت کر لیں قرض نہیں اترتا۔ تو آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی وہ دعا بتانے جا رہا ہوں کہ جس میں فرمایا گیا ہے اگر قرض احد پہاڑ جتنا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ادا فرما دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا، مولا علی علیہ السلام میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھا دوں جو مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی؟ کہنے لگا، یا علی آپ ضرور سکھائیں، کیونکہ قرض ادا نہیں ہو پا رہا اور دل بہت پریشان ہے۔ دیکھیں، یہ وہ دعا ہے کہ جو احد پہاڑ جتنا قرض ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتار دیں گے۔ اللہ اس دعا کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا جو یقین کے ساتھ مانگے گا۔
یہ میرے نبی کا وعدہ ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ کیا آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہو تو احد پہاڑ جتنا قرض ہوگا تو وہ بھی اتر جائے گا۔ میں اب آپ کو دعا پڑھوں گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک امن سواک۔ پھر سماعت کر لیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک امن سواک۔ اے اللہ حلال کے ذریعے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے سب سے بے نیاز کر دے۔ یہ دعا صرف دعا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں حلال پر قناعت عطا فرما دے اور قرض سے نجات عطا فرما دے۔ یہ دعا صرف دعا نہیں ہے۔ قرض انسان کی عزت، عبادت اور سکون کو چھین لیتا ہے۔ اسلام ہمیں دعا، محنت اور حلال رزق تینوں کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ دعا وہ دعا ہے جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی ہے۔ ان کی وہ زبان ہے جو بنا حکم کے اس میں سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ یہ دعا اگر آپ پڑھیں، اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنی، 40 دن تک متواتر کریں۔ میں ضمانت دیتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، نعوذ باللہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میں ضمانت دیتا ہوں 40 دن یہ عمل کریں، بہت پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوگا اتر جائے گا۔ نیت ہونی چاہیے کہ ہم قرضہ اتارنا چاہتے ہیں، نیت ضروری ہے، اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں ہے، قرضہ دینے کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر زبان سے کرتے رہو، پھر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر نیت ہے کہ یا اللہ ہم یہ قرض اتارنا چاہتے ہیں، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمیں حرام سے بچا، ہمیں حلال پر قناعت عطا فرما، لالچ کو دل سے نکال دو، ہوس کو دل سے نکال دو، دنیاوی ہوس کو نکال دو، یہ دنیا کی عیش و آرام یہیں رہ جائیں گے۔ قرض ایک ایسا گناہ ہے کہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں تک حکم ہے کہ شہید کا لہو کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو بخش دیا جاتا ہے، جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، سوائے قرض کے۔ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ دعا 40 دن پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے اگر احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اتر جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، اپنی کسی پریشانی، کسی مشکل کا حل اسلامی اور روحانی طریقے سے اور اسٹرالوجیکل طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے کوئی استخارہ کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر